السلام علیکم کلاس فورتھ آج ہم اپنا اگلا سبق شروع کر رہے ہیں، ارکان اسلام، زکوٰۃ کا مختصر تعارف۔ صفحہ نمبر کھول لیجئے، صفحہ نمبر 10 کھول لیجئے بک کا۔ چلے ہم یہاں سے پڑھتے ہیں۔ ہمارا دین اسلام ہے، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ اسلام کے معنی ہیں فرما برداری اور اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ اسلام کے اصل معنی کیا ہیں؟ اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ کس کے حوالے کر دینا؟ اللہ تعالیٰ کے۔ ہم اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتے ہیں، اسی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ یعنی حوالے کر دینے کا مطلب کیا ہوا؟ اور اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ بالفرض اگر آپ جو ہے وہ مطلب امی ابو کے ساتھ کوئی بازار گئے ہیں اور وہاں پر آپ کے امی ابو کہتے ہیں کہ جو پسند کر لو، کوئی بھی چیز جو تمہیں پسند آ رہی ہے اپنی مرضی سے لو، تو آپ یہ کہیں نہیں امی ابو آپ جو میرے حق میں بہتر سمجھے، آپ کو جو اچھا لگ رہا ہے وہ صحیح ہے۔ تو امی ابو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ یقیناً اچھا ہی میرے لیے پسند کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ امی ابو سے کہیں بڑھ کر آپ سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ تو مسلمان کیا ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ جو میرے حق میں بہتر سمجھیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اسلام کہلاتا ہے۔ یعنی آپ اپنی مرضی کس کے حوالے کر دیں؟ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ جو میرے حق میں بہتر سمجھیں، جو آپ کی مرضی ہو مجھے وہ کیا ہے؟ قبول ہے، اور خوشی خوشی قبول ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسلام کہا جاتا ہے۔ اور ایسا شخص جو اپنی مرضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مسلمان کہلاتا ہے۔ جب ہم اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیتے ہیں، اسی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام کی عمارت 5 ارکان پر قائم ہے۔ ارکان رکن کی جمع ہے، جس کے معنی ہے ستون۔ جو ان کو بجا لاتا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے۔ ارکان رکن کی جمع ہے۔ رکن کیا ہے؟ ستون۔ ستون آپ نے دیکھا ہوگا، اپنے اسکول میں بھی دیکھا ہے، پلرز۔ آپ نے جہاں ٹیچرز بیٹھتی ہیں وہاں پر پلرز ہیں، نیچے نرسری سیکشن میں بھی آپ نے پلرز دیکھے ہوں گے۔ جب بھی کوئی عمارت بنتی ہے تو اس میں پلرز کھڑے کیے جاتے ہیں، اور پلرز جتنے اچھے ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، تو عمارت بہت اچھی جو ہے وہ مضبوط عمارت بنتی ہے اور قائم و دائم رہتی ہے۔ اور اگر پلرز اچھے نہیں ہوتے تو وہ عمارت گر جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے جب کوئی بلڈنگ بننے جا رہی ہوتی ہے تو اس میں سب سے پہلے پلرز بنائے جاتے ہیں، اور پلرز کو سب سے زیادہ مضبوطی دی جاتی ہے تاکہ عمارت کھڑی رہے۔ تو ہمارے جو دین کے پلرز ہیں، ہماری دین کی جو عمارت ہے، اس کے پلرز کون سے ہیں؟ ارکان کون سے ہیں؟ یہ ابھی ہم یہاں پر دیکھیں گے۔ اس کے ارکان ہیں توحید یعنی کلمہ طیبہ، اور نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، 5 ارکان ہیں۔ اب جس طرح ایک آپ عمارت کو دیکھتے ہیں، ظاہری عمارت کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پلرز مضبوط ہیں تو عمارت جو ہے وہ کھڑی رہے گی، مضبوط رہے گی، اس کے جو رہنے والے ہیں وہ محفوظ رہیں گے ہر آفت سے۔ اور اگر اس کی عمارت کے پلرز مضبوط نہیں تھے تو اس کے جو گھر میں رہنے والے لوگ ہیں وہ پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، کسی بھی وقت پوری عمارت منزل جو ہے وہ گر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص اگر ارکان اسلام کی یعنی اپنی ایمان کی عمارت کے ستون کھڑے نہیں کرتا صحیح طریقے سے، تو اس کی ایمان کی عمارت گر جاتی ہے، کمزور ہوتی ہے۔ اور جب ایمان کی عمارت گر جائے گی اور کمزور ہوگی تو دنیا میں بھی اس کو کہیں سکون نہیں ملے گا، کیونکہ جیسے فار ایگزامپل آپ یہ دیکھ لیجئے، آسانی سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کسی کا گھر جو ہے وہ اتنا کمزور بنا ہوا ہے، اس کے پلرز اچھے نہیں ہیں، اور وہ عمارت کیا ہو گئی؟ گر گئی۔ اب وہ کھلے میدان میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی اس کی عمارت گر گئی ہے، تو اس کے گھر میں جو سارا سامان ہے، اس کی توجہ تمام چیزیں وہ محفوظ نہیں رہیں گی، کھلے میدان میں کھلی جگہ پر پڑی ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے جب کھلی جگہ پر پہ وہ بیٹھا ہوا ہے تو جو سردی ہے اس میں بھی اس کو بہت جو ہے وہ پریشانی اٹھانی پڑے گی، اور گرمی میں بھی بہت پریشانی اٹھانی پڑے گی، بارشوں میں بہت پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ جو اپنے گھروں میں محفوظ ہوتے ہیں
تو وہ سردی ہوتی ہے تو بہت ان کے انتظامات ہوتے ہیں، لحاف ہیں، گدے ہیں، آرام سے اپنے گھروں میں سکون سے رہ رہے ہوتے ہیں۔ گرمی میں بھی پنکھے ہیں، اے سی ہے، آرام سے اپنے گھروں میں سکون سے۔ اسی طریقے سے بارش ہو رہی ہے تب ان کے گھر اگر مضبوط اور اچھے بنے ہوئے ہیں تو آرام سے اپنے گھروں میں۔ لیکن جن لوگوں کے اس طرح گھر نہیں ہیں، کمزور گھر ہیں، یہ ساری مصیبتیں جب ان کے اوپر آتی ہیں، یعنی کوئی بارش ہو گئی ہے یا جو ہے وہ سردی بہت شدید ہے یا گرمی ہے، تو وہ کیا ہے، وہ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ کھلے جگہ پر بیٹھا ہوا ہوگا کوئی شخص اور وہ گھر کی عمارت اس کی گر چکی ہے یا نہیں بنی ہوئی ہے، تو جو کھلے میدان میں بیٹھا ہے تو اپنی اس کی چیزیں بھی محفوظ نہیں ہوں گی، وہ جو باہر سے تمام چیزیں آ رہی ہیں یعنی سردی گرمی یہ تمام اس سے بھی محفوظ نہیں ہوں گی، پھر لوگوں سے بھی وہ محفوظ نہیں ہوں گے، وہ لوگ اس کے گھر والے، اس عمارت کے گھر والے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی مسلمان اپنے یہ پلرز مضبوط کھڑے نہیں کرتا ہے، یعنی کلمہ توحید، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ پلرز اگر کھڑے نہیں کرتا ہے اور مضبوط اور اچھے نہیں بناتا ہے تو اس کی ایمان کی عمارت گر جائے گی، وہ کھلی جگہ پر ہوگا۔ ایسا ہوگا کہ کہیں سے بھی کوئی حملہ یعنی پریشانیاں اس کو اٹھانی پڑیں گی اور وہ پریشانیوں سے محفوظ نہیں ہوگا، تکالیف سے محفوظ نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی ظاہری طور پر تکلیف سے محفوظ نہیں ہوتا، کھلے جگہ پر ہے اور اس کا گھر صحیح نہیں ہے، اسی طریقے سے جب کوئی شخص اپنی ایمان کی عمارت کے لیے ستون کھڑے نہیں کرتا ہے تو اس کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دنیا میں بھی بہت تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں اور آخرت میں اس سے کہیں زیادہ تکلیفیں اٹھائیں گے۔ کیوں؟ اب اگر کلمہ شہادت ہے، صرف ایک پلر اگر کھڑا کیا، سب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک پلر پہ کوئی عمارت کھڑی ہو سکتی ہے؟ آپ کو دوسرا پلر بھی کھڑا کرنا ہوگا، یعنی نماز پڑھنی ہوگی پابندی سے۔ اب آپ لوگ 7 سال کی عمر تک پہنچ گئے ہوں گے تو نماز کیا ہو گئی ہے، آپ پر فرض ہو گئی، اب دوسرا پلر آپ کو کھڑا کر لینا چاہیے۔ پھر تیسرا کیا ہے، روزہ رکھنا، یہ پابندی سے، یہ رمضان کے 30 روزے پورے رکھنا، نماز 5 وقت کی پابندی سے پڑھنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ شخص جو ہے اپنے دین کی عمارت کے پلر مضبوط کھڑے کر رہا ہے۔ جب یہ دین کی عمارت کے پلر مضبوط کر رہا ہے تو پھر یہ تمام آفتوں اور تمام پریشانیوں سے کیا رہے گا، محفوظ رہے گا۔ جب کوئی مشکل آئے گی تو یہ تمام پلرز، یہ جو اس نے عمارت کھڑی کی ہے، اسے حفاظت دیں گے، اسے سکون عطا کریں گے، اس کی پریشانیوں کو کیا کریں گے، دور کریں گے، اس کی طرف پریشانیاں آنے نہیں دیں گے۔ جیسے گھر میں محفوظ ہوتا ہے کوئی شخص اور اس کے اوپر جو گھر کے باہر سے ماحول کے اثرات آ رہے ہوتے ہیں، موسم کے اثرات آ رہے ہوتے ہیں، اس سے محفوظ ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ شخص جو اپنی دین کی عمارت کو کھڑے کرے گا تو باہر کی جتنے بھی پریشانیاں اور آفتیں آئیں گی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ کیا ہوگی، اسے یہ پلرز کیا کریں گے، بچا لیں گے۔ تو نماز کی پابندی، پھر زکوٰۃ ادا کرنا، اب روزے اور نماز، اب آپ کے لیے یہ تو ہو گیا۔ اب اگر پیسہ زیادہ ہے، کوئی دولت مند ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے اچھا مال و دولت عطا کیا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، پھر وہ اس پلر کو بھی کھڑا کرے اور مضبوطی آئے گی اس کے اندر۔ اسی طریقے سے پھر اگر اتنا مال و دولت ہے کہ اس کے حج پر پیسہ خرچ کر سکتا ہے، صحت مند بھی ہے، جا بھی سکتا ہے، تو حج ادا کرے تو اس کی عمارت مضبوط پلرز ہوں گے، تو اس کی دین کی عمارت کیا ہوگی، مضبوط ہوگی۔ یہ کہلاتے ہیں ارکان اسلام، اور جو انہیں بجا لاتا ہے کا مطلب کیا ہے، ادا کرتا ہے، پورا کرتا ہے، تو وہ کیا کہلاتا ہے، مسلمان کہلاتا ہے۔ اور اگر یہ تمام چیزیں وہ پوری نہیں کرتا، اپنی دین کی عمارت کو صحیح طریقے سے پلرز کو کھڑے نہیں کرتا، ارکان اسلام کو پابندی سے پورا نہیں کرتا، تو اس کی دین کی عمارت کھڑی نہیں ہوگی۔ دین کی عمارت کھڑی نہیں ہوگی تو وہ صحیح طرح مسلمان نہیں کہلائے گا، اور کمزور رہے گا تو دنیا میں بھی پریشانیاں زیادہ فیس کرنی پڑیں گی، بہت تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، اور آخرت میں مزید جو ہے وہ تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، کیونکہ اس نے اپنی عمارت کھڑی ہی نہیں کی۔ دین کی عمارت کی جو پلرز تھے اس کو کھڑا کرنا بہت زیادہ کیا ہے، ضروری ہے۔ تو اب یہ نماز اور روزہ اور کلمہ شہادت، یہ تو ہر مسلمان پر اس طرح فرض ہے۔ اب جب
پیسہ آئے گا تو پھر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اور ہمارا اب ٹاپک آپ کے لیے کیا ہے؟ زکوٰۃ. زکوٰۃ کا ہم یہاں سے مختصر تعارف پڑھیں گے اور زکوٰۃ کون کون دے گا اور کس کس کو دی جا سکتی ہے، یہ سارا مختصر تعارف ہم جو ہے وہ یہاں پڑھتے ہیں. زکوٰۃ کا مختصر تعارف. زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاک ہونا. لفظی معنی یعنی اگر آپ ڈکشنری میں زکوٰۃ کے میننگ دیکھیں تو آپ کو اس لفظ کے میننگ کیا ملیں گے؟ پاک ہونا یا کسی بھی چیز کا زیادہ ہونا. اب دین اسلام میں زکوٰۃ کیا ہے؟ دین اسلام میں زکوٰۃ یہ ہے کہ صاحب نصاب. صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ صاحب نصاب جس کے پاس مال و دولت ہو، وہ کیا کہلاتا ہے؟ صاحب نصاب کہلاتا ہے. صاحب نصاب اپنے مال میں سے 2.5%، 2.5% کا مطلب کیا آتا ہے؟ 2.5، یعنی 2.5% مال مستحق اور غریب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دے. یعنی جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے وہ اپنے مال میں سے 2.5 یا 2.5% پیسہ نکالے، 2.5% 2.5% پیسہ نکالے اور وہ مستحق لوگ اور غریب لوگوں کو دے. کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر. یہ زکوٰۃ کہلاتی ہے. صاحب نصاب اس شخص کو کہا جاتا ہے. اب صاحب نصاب کون ہے انہوں نے اور تفصیل سے بھی بتایا. صاحب نصاب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اپنی بنیادی ضرورتوں کے علاوہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر مال موجود ہو اور 1 سال تک وہ اس کے پاس ہو. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا مال و دولت والا. اب انہوں نے اور تفصیل سے کیا بتایا کہ صاحب نصاب کون کہلاتا ہے، کون مال و دولت والا کہلائے گا؟ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ یعنی 52.5، 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے برابر مال و دولت ہو. یعنی اتنا مال و دولت ہو کہ سونے اور چاندی کے برابر مال و دولت ہو تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا اور وہ اس کے پاس 1 سال تک موجود ہو. یعنی 1 سال گزر جائے آپ کے، یعنی 7.5 تولہ سونا تھا کسی کے پاس اور 1 سال تک وہ اس کے پاس رہا تو اب وہ کیا ہے؟ 1 سال گزر گیا تو اب یہ جو سونا چاندی اور مال و دولت ہے 1 سال اگر گزر جائے گا تو اب اس کو اس میں سے کیا نکالنی ہوگی؟ 2.5 نکالنا ہوگا اور غریب لوگوں کو دینا ہوگا. اور جن کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے یعنی اتنا سونا ہو اور اتنی چاندی ہو یا اس کے برابر مال و دولت ہو تو وہ صاحب نصاب کہلاتے ہیں. کیا کہلاتے ہیں وہ؟ صاحب نصاب. یہ تو مال و دولت اور سونا چاندی کا حساب کتاب ہو گیا. اسی طرح مویشی کے مخصوص مقدار پر بھی مخصوص حساب سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. مویشی کہلاتے ہیں جانور. کسی کے پاس بہت سارے جانور ہیں تو اب ان میں بھی زکوٰۃ آ جاتی ہے. یعنی کسی کے پاس جو ہے وہ 40 یا 120 تقریباً اتنے سارے جانور ہوں تو اب اس کو اپنے ان جانوروں میں سے 1-2 جانور کیا کرنے ہوں گے. اب وہ صحیح طریقے سے جو ہے وہ ہمیں مفتی وغیرہ سے پوچھتے ہیں، ہم جو عالم دین ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ بھئی اب آپ کے پاس اتنا سارا جو ہے وہ جانور ہے تو اس میں سے آپ نے کتنے نکالنے ہوں گے؟ 2 نکالنے ہوں گے، 3 نکالنے ہوں گے اور وہ غریبوں میں کیا کرنے ہوں گے؟ تقسیم کرنے ہوں گے. جتنے بھی جانور ہیں یعنی 40 تقریباً یہ کہا جاتا ہے 40 یا 120 جانور اس طرح ہیں تو اب اس میں سے 1-2 جانور آپ کو جو ہے وہ کیا ہے نکالنے ہوں گے اور غریبوں کو دینے ہوں گے. یہ فرض ہو جائے گا. زمین کی پیداوار پر بھی مخصوص حساب سے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اب زمین کی پیداوار یعنی اگر کسی نے فصل لگائی ہے، گندم ہے یا جو ہے جو بھی فصل لگائی ہے، جو بھی اناج اگایا ہے، جو بھی پھل لگایا ہے، اب جب وہ پھل اترتا ہے یا وہ اناج اترتا ہے تو اس میں سے بھی ہمیں کیا نکالنی پڑتی ہے؟ اس شخص کو زکوٰۃ نکالنی ہوگی. جتنا بھی گندم اترا ہے، جتنے بھی گندم کے دانے ہیں کہ بوریاں جتنی زیادہ نکلا ہے تو اس میں سے نکالنا ہوگا. وہ عشر کہلاتا ہے. یعنی 10% اس میں سے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ نکالنا ہوگا.
اور غریب لوگوں کو کیا کرنا ہوگا؟ تقسیم کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے ہم اگر کوئی پھل، ہمارے گھر میں کوئی درخت ہے اور ہم اس میں سے اچھا خاصا پھل اتار رہے ہیں تو اس میں سے بھی ہم جو ہے وہ غریب لوگوں کو دیں۔ زکوٰۃ ہجرت مدینہ کے بعد فرض ہوئی۔ ہجرت مدینہ آپ کو پتہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مکہ میں تھے، مکہ میں مسلمانوں کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشانیاں جھیلنی پڑ رہی تھیں اور وہ وہاں پر جو ہے وہ دین اسلام کا کام ہونے نہیں دے رہے تھے مکہ والے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، یعنی مدینہ آ گئے۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تو مدینہ آنے کے بعد یہ کہلاتا ہے ہجرت مدینہ۔ مدینہ آنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوئی، یعنی جس کے پاس اتنا مال و دولت ہے، جو ابھی ہم نے اوپر دیکھا، اس 7.5 تولہ سونا، 52 تولہ چاندی یا اس کے برابر مال و دولت، تو اسے کیا ہے 2.5 نکالنا ہوگا، غریب لوگوں کو دینا ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی کے پاس بہت سارے جانور ہیں تو اس میں سے بھی اس کو جو ہے وہ غریبوں کو نکال کے دینا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے کسی کے پاس زمین ہے اور اس پر وہ فصل لگاتا ہے اور اس کی فصل جو ہے وہ جب اتری ہے، اور گندم ہے، جو کوئی بھی فصل اتری ہے، اس میں سے اس کو جو ہے وہ غریبوں کو نکالنا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ زکوٰۃ کہلاتی ہے۔ اور یہ زکوٰۃ فرض کب ہوئی؟ یعنی یہ ضروری کب ہوئی نکالنا؟ فرض ہوئی، جیسے فرض نماز ضروری ہے، وہ اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو اسے سزا ملے گی، سخت ترین سزا ملے گی۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر ایک اژدہا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، اگر اس نے فجر کی نماز قضا کی تو وہ فجر سے مارنا شروع کرے گا اور زمین میں وہ انسان جو ہے وہ دھستا چلا جائے گا اور اس کا ڈنک بھی بہت زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ اور اگر ظہر کی نہیں کی تو ظہر میں مارے گا اور وہ زمین میں جاتا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ 5 وقت اژدہے کو مسلط کر دیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ تکلیفیں دے گا۔ اسی طریقے سے اگر یہ کوئی شخص اتنا مال و دولت والا ہے اور یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہیں اور وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا تو اس کو جو ہے وہ قیامت والے دن یہی مال و دولت جو ہے وہ سونے اور چاندی کی جو یہ سارا کچھ ہے، یہ جو یہاں پر اس نے استعمال کیا اور اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی، تو وہاں پر جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اس کو آگ میں تپایا جائے گا، ان تمام مال و دولت کو، اور وہ بھٹی کی طرح جو ہے وہ گرم ہو جائے گا اور پھر اس سے اس کے جسم کو داغا جائے گا۔ تو وہ یہ بولے گا کہ اب یہ میرے سے دور ہو جائے، تو فرمایا جائے گا کہ اب یہ تم سے دور نہیں ہوگا، یہ وہی مال و دولت ہے جس سے تم نے اتنی محبت کی اور اللہ کی راہ میں نہیں نکالا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نہیں نکالا۔ تو جو چیز فرض ہوتی ہے اسے کرنا بہت زیادہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو زکوٰۃ کیا ہے؟ جب اتنا مال و دولت آ جائے تو زکوٰۃ کیا ہو جاتی ہے؟ فرض ہو جاتی ہے، اور اسے ادا کرنا بہت زیادہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اب اس کو کس کو دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں پر اس لیے فرض کی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض کی ہے؟ کیوں نکالنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں پر اس لیے فرض کی ہے تاکہ غریبوں اور ضرورت مندوں کی پریشانیاں ختم ہوں اور وہ اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ اس طرح معاشرے سے غربت ختم ہوگی اور مال بھی پاک ہوگا اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ یعنی اگر ہم یہ مال و دولت جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ اتنا % میں ضرور نکالنا ہے، جب ہم یہ نکالیں گے تو غریب لوگوں اور جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جن کی ضرورت مند ہیں ان کی پریشانیاں کیا ہو جائیں گی؟ دور ہو جائیں گی، اور معاشرے سے یعنی غربت ختم ہو جائے گی۔ لوگ جتنے غریب و تکلیف میں نظر آ رہے ہیں وہ تمام ان کے مسئلے کیا ہو جائیں گے؟ حل ہو جائیں گے، اور جو نکال رہا ہے اس کا مال کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ اگر وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا تو اس کا سارا مال کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا، اور پھر قیامت والے دن یہی مال و دولت کی تختیاں بنا کر، ایسے جو ہے وہ اینٹیں بنا کر اس کو جو ہے وہ داغا جائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی۔ تو اگر وہ مال و دولت میں سے اتنا فیصد نکال دیتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں دیتا ہے، تو مال کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا، اور مال میں برکت بھی ہوگی۔ اس کے میننگ ہم نے یہاں پر دیکھے تھے نا کہ زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہے؟ پاک ہونا اور کسی بھی چیز کا زیادہ ہونا۔ تو ہم جب زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ہماری مال میں کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس میں برکت عطا کر دیتے ہیں، مال بڑھتا ہے، کیونکہ ظاہر مال دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکالتے ہیں تو مال میں کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے اور برکت پیدا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ زکوٰۃ کا حکم قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے سورہ بقرہ میں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے ایسے عمل کی نصیحت کریں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلح رحمی کرو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کی عبادت کرو اور صلح رحمی کرو۔ صلح رحمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قریبی رشتہ داروں سے اپنے تعلقات نہیں توڑنے چاہیے، صلح رحمی کرنی چاہیے، صلح رکھنی چاہیے۔ یعنی جیسے آپ کے سگے بہن بھائی ہیں، آپ کے خالہ اور ماموں اور ادھر ددیالی رشتے جو ہیں، دادی دادا اور دادا جان اور چچی اور چچا جان اور پھپھیاں وغیرہ، جو بالکل سگے رشتے ہیں، ان سے تعلقات توڑنا جائز نہیں ہے، صلح رحمی کہلاتی ہے۔ یعنی جب ہم ان سے تعلقات قائم رکھتے ہیں تو وہ صلح رحمی کہلاتی ہے۔ تو حضور پاک نے کیا فرمایا اس شخص کو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، شرک نہیں ہونا چاہیے، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلح رحمی کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بہت سے فائدے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ جب ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو کیا کیا فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ زکوٰۃ سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے، اور اگر زکوٰۃ نہیں نکالے تو سارا مال ناپاک ہوگا۔ اور جیسے آپ ناپاک پانی پئیں، ناپاک کھانا کھائیں، تو بتائیں یہ جائز ہے؟ آپ کھا سکیں گے؟ آپ کو پتہ ہو یہ جو پانی میں پی رہا ہوں اس میں کوئی گندگی گری ہوئی ہے، غلاظت گری ہوئی ہے، آپ وہ پی لیں گے؟ آپ تو نہیں پئیں گے نا۔ اسی طریقے سے کوئی شخص اگر زکوٰۃ نہیں نکالتا تو اس کا سارا مال کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ اب اس سے جو کھا پی رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو سب ناپاک ہے۔ تو جب وہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ زکوٰۃ دینے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ جب ہم کسی کو دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مزید اور دے دیتے ہیں، کیونکہ دینے والی ذات کس کی ہے؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ دیں، تو وہ پھر اور مزید آپ کو کیا کرتے؟ دیتے ہیں۔ آپ روکیں گے تو اللہ تعالیٰ روک لیں گے، کیونکہ دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو جب کوئی شخص زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے مال میں کیا ہو جاتی ہے؟ برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ برکت کا مطلب کیا ہے؟ اور مزید بھلائی اور مزید خیر پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ جو اس کا مال و دولت ہے نا، اس کو اور زیادہ فائدہ پہنچائے گا، اور اس میں کیا ہے؟ بڑھ بھی جاتا ہے وہ۔ تیسرا کیا ہے؟ زکوٰۃ سے معاشرے کے نادار اور غریب افراد کی مدد ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے جب ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو ہم جب معاشرے میں ہمارے ساتھ ارد گرد جو غریب لوگ رہ رہے ہیں ان کی مدد بھی ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے دل میں مال کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے جب ہم اپنا مال نکال کے کسی دوسرے کو دیں گے تو ہمارے اندر جو مال کی محبت ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی۔ اور جس کے دل سے مال کی محبت کم ہو جائے تو وہ اللہ سے محبت زیادہ کرنے لگے گا، تو بہت فائدہ ہو جائے گا اس کو۔ تو مال کی محبت کیا ہو جائے گی؟ کم ہو جائے گی۔ جس کو مال کی محبت ہو، یعنی دنیا کی مال و دولت سے محبت ہو، وہ جنت میں جانا اس کے لیے بہت زیادہ کیا ہو جاتا ہے؟ مشکل ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہو جاتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو انسان کے دل سے مال کی محبت کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے جب مال کی محبت کم ہوگی تو کس کی محبت پیدا ہوگی؟ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نکال رہے ہیں نا، اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے نکال رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نکال رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے گی۔ یہ زکوٰۃ نکال کا ایک بہت زیادہ اہم فائدہ ہے۔ پھر زکوٰۃ ادا کرنے سے مالداروں اور ناداروں میں باہمی محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جو مالدار ہیں وہ جب زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو جن کو وہ دے رہے ہیں تو ان کے اندر بھی ان کی محبت پیدا ہو جائے گی، یعنی آپس میں لوگ ایک دوسرے سے کیا کرنے لگیں گے؟ محبت کرنے لگیں گے۔ غریبوں کو احساس ہوگا کہ یہ ہمارا کتنا احساس کر رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور یہ اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، تو سب کو آپس میں کیا ہو جائے گی؟ محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ سارے فائدے ہیں ہمارے زکوٰۃ ادا کرنے کے۔ سبق کا خلاصہ کیا ہے؟ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ بنیادی رکن یعنی جیسے بنیادیں کھڑی ہوتی ہیں نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم کوئی بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں تو اس کی جو نیچے زمین میں
پلر بناتے ہیں وہ بنیاد کہلاتی ہے. تو زکوٰۃ اسلام کا بنیادی اہم رکن ہے، یعنی بنیادی ستون ہے. جب یہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ ایمان کی عمارت مضبوط ہوتی ہے. پھر زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر فرض کی گئی ہے تاکہ معاشرے کے نادار اور مستحق افراد کی مالی مدد کی جائے. ہر صاحب نصاب میں نے ابھی آپ کو ہم نے یہاں چیپٹر میں پڑھا، سبق میں پڑھا کہ صاحب نصاب کون ہوتا ہے. صاحب نصاب جس کے پاس اتنا سونا چاندی مال و دولت ہو وہ صاحب نصاب کہلائے گا. تو زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پر فرض کی گئی ہے تاکہ معاشرے کے نادار اور مستحق افراد کی مالی مدد کی جائے. پھر اس کے بعد کیا ہے، زکوٰۃ دینے سے معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. ظاہر ہے جن کے پاس مال و دولت ہے وہ لوگوں کو دیں گے تو جو غربت ہے لوگوں کی وہ کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. زکوٰۃ ادا کرنے سے دل سے مال کی محبت کم ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی ہے. یہ تھا آپ کا سبق ارکان اسلام، زکوٰۃ کا مختصر تعارف. اب اس کے جو خالی جگہیں ہیں اور درست جملوں کے سامنے غلط اور صحیح کا نشان جو لگانا ہے یہ آپ اپنی بک پہ خود کر لیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.